والد اور والدہ دونوں کا سایہ اٹھ جائے، غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، صبر کی دولت ہاتھ نہ آ رہی ہو تو تصور کریں آمنہ کے لال کا، انشاءاللہ صبر کی دولت اٹھ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی جگہ جو وادی غیر ذی زرع، مقام ابوا، حضور اپنی ماں حضرت آمنہ کے ساتھ ہیں، اور ایک نوکرانی ہے ان کا نام ام ایمن ہے۔ وہیں پہ طبیعت بگڑ گئی اور طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ روبہ صحت نہ ہو سکی، وہیں پہ دراز ہو گئی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امی جان اب ٹھیک نہیں ہو پائیں گی، حضور تو حضور ہیں۔ وہ ایک ہرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہرنی کو روتے ہوئے حضور نے دیکھا کہ مجھے میرے بچوں تک ملوا دو، تو حضور اسے دیکھ کر کے آپ دیدہ ہو گئے۔ ذرا سوچیں کہ جب ماں دنیا سے پردہ فرما رہی ہوگی تو حضور کے قلب نازک میں کتنے غم کے پہاڑ حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ حضور پاک نے اپنی امی جان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ امی جان نے اپنے بیٹے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ دست شفقت رکھا اور فرمایا، بیٹے محمد، جب تو میرے شکم میں تھا میں نے جو خواب دیکھے اگر وہ سارے سچے ہیں تو پوری کائنات میں پھریرا تیرا ہی لگ رہا ہے، جلوہ تیرا ہی ہوگا۔ کوئی ماں بیمار بہت زیادہ ہو، آئی سی یو میں ہو، طبیعت بہت ناساز ہو، ایسے وقت میں ماں سے اگر پوچھو کہ تیری کوئی خواہش ہے تو ماں کہتی ہے بس میری خواہش میرے لیے نہیں، بیٹے کے سر پہ صحرا دیکھنا چاہتی ہے۔ یہاں تو آمنہ کا بیٹا بھی وہ ہے جو عام دولہا نہیں معراج کا دولہا ہے۔ کتنی حسرتیں ان کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہوں گی، اور کیسی امیدوں کی انجمن ان کی خیال و فکر پر سجی ہوئی ہوگی۔ مگر وقت ہے نا انسان کا، جب تک لکھا ہوا ہے تب تک اسے جانا ہے۔ حضور کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ امی جان کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے ہیں ہمارے حضور۔ عمر کیا ہے؟ صرف 6 سال۔ صرف 6 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ صرف 6 سال کی عمر ہے۔ حضور پاک کی امی جان کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور پاک کی ڈھارس بن گئی، پیغمبر اسلام آپ دیدہ ہو گئے۔ ماں نے کلیجے سے چمٹا لیا اپنے لگتے جگر نور نظر کو۔ آپ نے بھی اگر وہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ جب باپ کا انتقال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، ماں کا انتقال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو، تو کیسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کائنات چھوٹ گئی، پوری دنیا ہم سے روٹ گئی، چونکہ جب باپ بس آیا اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھتا ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے باپ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو اولاد کے دل پر کیسے غم و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اسے ایسے الفاظ کی بندشوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں تو حضور کی ماں کا سایہ اٹھ رہا ہے، باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا ہے، در یتیم ہو رہے ہیں حضور پاک۔ حضور پاک کو چمٹا لیا ماں نے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنوں کی غم میں رونا یہ تو حضور کی سنت ہے، یہ تو میرے حضور کی سنت ہے۔ اور حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ نے چند باتیں کہیں، اور اس کے بعد جو نوکرانی تھی نا آپ کی، ان کا نام ام ایمن، حبشہ کی رہنے والی تھی، حبشہ کی، سانولا رنگ تھا ان کا، مگر اسلام نے کیسی عزتوں سے نوازا۔ حضور فرماتے تھے ام ایمن میری ماں ہے۔ زور سے بولو، زور سے سبحان اللہ۔ یار نوکرانی کو حضور ماں کا درجہ دے رہے ہیں، ماں کی نوکرانی کیسی عزت دی۔ دنیا آج برابری کی بات کرتی ہے، ارے ام ایمن کو جب پیغمبر اسلام ماں کہتے ہیں تب ہوتی ہے دنیا میں برابری۔ جب حبشہ کا بلال خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیتا تب ہوتی ہے برابری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ کیا برابری کریں گے جو دوسروں کے برتنوں میں پانی تک نہیں پینا چاہتے۔ مجھے یاد آتا ہے ڈاکٹر امبیڈکر کسی مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں اپنے ہاتھ تو الحمدللہ سب پیتے ہیں اسی سے، تو اب فریج ہے، پہلے مٹکے رکھے ہوتے تھے مشکیزیں، اب وہ اسی مشکیزوں کے جو برتن تھے، مطلب مٹی کے جو پیالے ہوتے تھے، اس نے دیکھا کہ امام بھی اس سے پی رہے ہیں، الگ الگ کاسٹ کے مسلمان ہیں، الگ الگ برادریاں تو ہوتی ہیں، سب اسی سے پانی پی رہے ہیں، تو اس کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ ہمارے وہاں تو اپر کاسٹ والے مڈل کاسٹ والوں کے یہاں نہیں پیتے، ہم تو سوچ رہے ہیں ہمارے یہاں تو کھانے کا تصور بھی نہیں۔ تو اس وقت مسجد کے امام نے کہا تھا کہ آپ بھی اگر اس مٹی کے برتن سے پانی پینا چاہتے ہو تو ہمارے وہاں کوئی
اعتراض نہیں کیا جائے گا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت اچھا, سبحان اللہ. اور ابھی بھی یہ بات بیچ میں روک کر کے میں مکمل کروں گا اس بات کو. آپ اللہ چائے بھی نوش کرتے ہیں اور میری بات سنتے رہیں. اب بھی آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی. اب بھی یہ جو لاک ڈاؤن ہوا, مہاماری ہوئی, میرا اشارہ سمجھتے رہیں آپ. اپنے وہاں الحمدللہ کسی صاحب ایمان کی لاش کو آپ نے کہیں تیرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بولیے, زور سے بولیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے یہاں لاشوں سے نفرت نہیں ہوتی, ہمارے یہاں تو لاشوں سے محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کو پیار سے نہلایا جاتا ہے. اگر وہ گنہگار بھی تھا, وہ چاہے کیسا ہی تھا, اب اگر مسجد کا امام بھی اس کو جائے گا تو عزت کے ساتھ سنت کے ساتھ نہلائے گا. سبحان اللہ. اور نہلانے کے بعد کفنائے گا, اور کفنانے کے بعد جب جنازہ قبرستان کو جائے گا نا, تو آپ کے پیر صاحب بھی اگر جنازے میں آئے ہیں وہ بھی تمنا کریں گے چند قدم میں بھی ساتھ چل. واہ واہ, سبحان اللہ. کیسا سمان دیا جا رہا ہے. ارے قربان ہو جاؤ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ مولا تو نے ہمیں اپنے حضور کی امت میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ اب تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ جیسے آپ نے سمجھ رہے ہو نا میری بات. جی. اور دوسری بات, بلڈوزروں سے مطلب لاشیں دبائی گئی ہیں صورت حال, لیکن ہمارے وہاں لاشوں کی ایسی بے حرمتی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. امت کتنی گناہگار کیوں نہ ہو جائے, مگر آج بھی الحمدللہ کچھ خوبیاں تو موجود ہے. بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری, وادی تو ہے الحمدللہ. تہذیب و تمدن کا, تہذیب و تمدن کا کہیں نام نہ ہوتا, دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا, تہذیب و تمدن کا کہیں نام نہ ہوتا, دنیا میں اگر مذہب اسلام نہ ہوتا. سبحان اللہ. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم امت میں یقیناً بہت کچھ ہو گئے, مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک دوسرے کا سمان ہے. نہلانے کے لیے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ نہلائے وہ جو امانت دار ہو. اگر کوئی بات ہو عذاب کی دیکھ لے تو باہر آ کے بیان نہ کرے. کیسا سمان اسلام دیتا ہے. سبحان اللہ. بولیے زور سے سبحان اللہ, اور اونچا بولیے نا سبحان اللہ. اللہ اللہ, کیسی عزتوں سے نوازتا اسلام. آپ اندازہ تو کریں, بندہ کیسا ہی تھا مگر فوت ہو گیا. ہر آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے, سب محبت سے دیکھتے ہیں, اس کو عزت کے ساتھ نہلایا جاتا ہے, کفنایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, اس کی قبر پہ آذان کہی جاتی ہے. ہر آدمی جو دور و دراز سے آئے, اعزا آئے, رشتہ دار آئے, جناب والا دور و دراز سے ملنے جھلنے والے آئے, اب وہاں پر قبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے. کوئی بھی بندہ بغیر مٹی دیے, بغیر فاتحہ پڑھے واپس نہیں جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک کیسا سمان دیا جاتا ہے. جی, بہت بہت. جی جی, یہی کچھ دنوں کو تو یہ اپیل کی گئی کہ بھیا مچھلیاں مت کھائیے. کچھ دنوں یہ اپیل کی گئی, بھئی یہ صورتحال ہو گئی تھی. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا. سبحان اللہ. بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ, اور اونچا بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا, جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا, جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا. سبحان اللہ. تو میں بات مکمل کروں. حضرت آمنہ خاتون نے, یہ کون ہے بولے, ہمارے حضور کی ماں. سب لوگ بولے سبحان اللہ. ہمارے حضور کی ماں, امی جان. امی جان. تو حضرت ام ایمن جو حبشہ کی رہنے والی تھی, حضور کی امی جان کی نوکرانی تھی, ان سے فرمایا ام ایمن میری بہن, میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا.
کیسی غم کی کیفیت ہوگی ذرا تصور تو کریں. وہاں پہ اپنے بھی کوئی نہیں، صرف ام ایمن ہی ہے. تو ان سے ہی انہوں نے کہا میرے بیٹے محمد کو ساتھ خیریت سے سردار قریش جناب عبد المطلب تک پہنچا دینا. یہ جملے کہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، وہ دیدہ ہو گئی اور پیارے نبی کو انہوں نے اپنے سینے سے چپٹا لیا. حضور بھی بلک بلک کے رو رہے ہیں. اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنوں کے جدائی پر، اپنوں کے فوت ہونے پر آنکھوں سے آنسو آ جانا، دھارس بن جانا، یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے. فوت ہو گئی، اپنے ہاتھوں سے حضور نے قبر تیار کی، ام ایمن نے اور حضور نے ساتھ میں. اور پھر جو ہے حضرت آمنہ کو اس میں دفن کر دیا گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ پلٹے ہیں تو کئی قدم چلے اور اس کے بعد آپ نے پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کو دیکھا ہے. کچھ دور نکل گئے تو حضور پھر پلٹ کے آئے اور ماں کی قبر سے جا کر کے چمٹ گئے. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے قبر کے پاس بیٹھ کر کے حضور پاک آپ سیدھا رہے، یہاں تک کہ جب مکہ شریف پہنچے، مکہ شریف میں جب داخل ہوئے تو سردار قریش بارڈر پہ آ گئے تھے، مکہ کی سیما پہ. انہوں نے دیکھا کہ آمنہ نہیں آئی تو ام ایمن کچھ نہ کہہ سکی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. روتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی، عبد المطلب سمجھ گئے اور حضور کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. جو دادا بن گئے ہیں آپ میں سے وہ میرے ان جملوں کو بخوبی سمجھ جائیں گے. اولاد سے زیادہ انسان کو اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پوتی پوتوں سے محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے، بیٹی بیٹوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور وہ بھی پوتا ایسا کہ کائنات میں کسی کا نہ ہو جیسا، ایسا بے مثال پوتا. مسلک اعلی حضرت جلسہ ایصال ثواب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کا عالم یہ ہو گیا کہ اب تو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک حضور تشریف نہیں لے آتے تھے. دسترخوان پہ کھانا رکھا ہے، حضور نہیں ہے تو آپ کھانے نہیں کھاتے تھے. ایسی محبت فرماتے تھے حضور سے. آپ جو کہ سردار قریش تھے تو جہاں پہ یہ صحن ہے حرم شریف کا جو خانہ کعبہ سے متصل ہے، وہیں پہ آپ کی مسند رکھتی تھی. حضور مسند پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے تو خاندان کے باقی لوگ کہتے تھے کہ عبد المطلب سے کہ سردار قریش ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہمارے بچوں کو کیوں نہیں بٹھاتے؟ تو عبد المطلب کہتے تھے میرے خاندان کے لوگوں، محمد کا مقابلہ نہ کرو، اس کا جلوہ ہی الگ ہے، اس کی شان ہی الگ ہے، اس کی وجہ سے میرا بھی نام روشن ہوگا، میری نسلوں کا نام روشن ہوگا. اے مکہ والو تمہارا بھی نام روشن ہوگا. یہ ان کا مقابلہ نہ کرو. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. حضور مسند پہ آ کے تشریف 2 سال گزرے ایسے، 6 سال سے لے کے 7 اور 8 سال. ایک دن وہ بھی آیا جب مکہ کی منڈیاں بند، بازار بند، دکانیں بند، پورے مکہ میں سوگ کا ماحول ہے، ہر کسی کی آنکھ نم ہے، جو کہ سردار قریش جناب عبد المطلب بھی چل بسے. ان کی بیٹیوں نے ایسے مرثیے لکھے جو اتہاس کے پنوں میں لکھے ہوئے ہیں، پڑھو تو دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں. جنازہ جب اٹھایا گیا سردار قریش کا بڑا بھاری جنازہ تھا. تو اب میں جو جملہ کہنے والا ہوں اس کو ذرا سنو، کان سے سنو، اپنے کانوں سے سنو، دل سے بھی سنو، تاکہ بات آپ کے خیال و فکر کی راہوں تک پہنچے اور روح کے اندر اتر جائے. جب جنازہ لے کر کے جا رہے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک 8 سال کا بچہ خانہ کعبہ کی در و دیوار سے چمٹ کے آنسو بہا رہا تھا، در و دیوار سے چمٹ کے رو رہا تھا. یہ کوئی اور نہیں تھا، ہم سب کے حضور جناب محمد رسول اللہ کی ذات تھی. آج دادا جان کا بھی سایہ اٹھ گیا. حضرت مولانا عارف صاحب قبلہ، یقیناً آپ کو غم بہت ہے، آپ کے برادران بہنیں بھائیوں، آپ کی والدہ، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کے تایا چچا اللہ سب کو صبر دے. مگر دیکھو حضور کا صبر تو دیکھو، دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ والد کا سایہ اٹھ چکا ہے. 6 سال کی عمر ہوئی، اپنی جان کا سایہ اٹھ چکا. سب سے بڑا سہارا جو تھے وہ حضرت عبد المطلب تھے. آج 8 سال کی ایج ہے تو دادا جان کا بھی سایہ اٹھ چکا ہے.
بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے دادا جان، آج وہ پیارا اپنا عزیز محبت کرنے والا دادا وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا رہا ہے۔ خانے کعبہ کے در و دیوار سے چمٹ کے حضور پاک کی آنکھیں چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہیں۔ بتاؤ حضور پاک کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ نہیں اپنوں کی موت پر، اپنوں کے انتقال پر آنکھوں سے آنسو آ جانا یہ حضور کی سنت ہے۔ بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ لیکن یہاں یہ یاد رہے ایسا رونا جس میں ناشکری شامل ہو، جس میں ایسے الفاظ شامل کر دیے جائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ رونا نہ جائز ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ ناقابل بیان جملے بس آپ یہ سمجھ لیں ناشکری کے جملے۔ کیا کرنا چاہیے؟ والد کا انتقال ہو، والدہ کا انتقال ہو، جوان بیٹے کا انتقال ہو تو طریقہ محمد الرسول اللہ ہی کا اپناؤ، کربلا کے حسین کا اپناؤ جو جوان بیٹے کے فوت ہونے کے بعد انہوں نے اپنایا، بھائی عباس علمبردار کے بازو قلم ہونے کے بعد اپنایا، ان کی لاش اٹھانے کے بعد اپنایا، اپنوں کے 72 جنازے اٹھانے کے بعد اپنایا۔ اور وہ طریقہ اگر دو مصروں میں بیان کیا جائے تو یہ ہے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے۔ اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، اشکوں کو بھی پی لیں گے، ہونٹوں کو بھی سی لیں گے، گر تیری رضا ہوگی ہر حال میں جی لیں گے، رب تیری طاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، رب تیری طاعت میں جینا بھی ہے مرنا بھی، ہنس ہنس کے مصیبت کا یہ پار اٹھا لے۔ بس میری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ آدمی مر کے غیروں میں نہیں اپنوں میں، بولیں ذرا کہاں جاتا ہے، آواز آئے کہاں جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر میں تیزی سے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، چونکہ آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ایک ایسی شخصیت تشریف لائی ہے جو اتنی عظیم اور اتنی باکمال شخصیت ہے، خدا کی قسم آپ یقین مانیں کہ میں جتنی تعریف کروں وہ کم ہے۔ حقیقت والا حضرت علامہ غلام مصطفیٰ جو جید عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باعمل نیک شخصیت کے مالک ہیں۔ اور مجھے تو آج یہ پتا چلا کہ علامہ ارشد القادری جو جماعت اہل سنت کے قداور عالم ربانی گزرے ہیں، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت، ان کے ساتھ ہی سفر کرنے کا موقع ملا، ان کی معیت میں مدرسوں میں پڑھانے کا موقع ملا، بلکہ گوہاٹی میں جو مدرسہ تھا اس مدرسے کی کمان حضرت کو سونپ دی، یہ مجھے آج پتا چلا ماشاءاللہ۔ اتنی بڑی شخصیت آپ کی بستی میں تشریف لائی ہے، انشاءاللہ ان کے بھی مبارک کلمات ہمیں آپ کو سماعت کرنے، بولیے انشاءاللہ۔ بس یہ تیزی سے یہ واقعہ سن لو۔ اس میں واقعے میں دراصل میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھو دو طرح کے بندے ہیں، ایک وہ ہے جو موت سے وقت مانگ رہا ہے، ایک وہ ہے جو ملک الموت سے موت مانگ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ذرا، ایک بادشاہ، اس زمانے میں یہ گاڑیاں تو تھی نہیں، وہ گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ، تو اپنے دوست کے یہاں دعوت میں جا رہا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ۔ آدم کہاں چلے گئے؟ اسی بستی کے رہنے والے؟ جی ہاں۔ تو بڑے کر و فر کے ساتھ جا رہا ہے وہ، مگر اسے کیا پتا ہے یہ سفر تیری زندگی کا آخری سفر ہے۔ تکبرانہ انداز ہے، انسان کو کرسی مل جائے نا، یہ والی پلاسٹک کی کرسی کی نہیں، منصب کی بات کر رہا ہوں، مکھیہ منتری یا منسٹر یا چیف منسٹر یا پردھان منتری یا وزیر اعظم بن جائے تو وہ جنتا کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہے کہ تیری رسی بھی کسی کے دستے قدرت میں ہے۔ تو جیسے اللہ نے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر کے مٹی میں ملا دیے، آخر میں
ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، رب فرماتا ہے سب کی ڈور ہے تو میری دست قدرت میں، میں جب چاہتا ہوں کھینچ لیتا ہوں۔ بولو بولو ذرا زور سے بولو نا یار۔ تم نے سنا نہیں ہے فرعون نے بچوں تک کو قتل کروا دیا، عورتوں کو بھی مروایا، اور آخر میں کیا ہوا؟ بحر احمر میں ڈبو دی اللہ نے اسے۔ نمرود کے بارے میں سنا؟ جب اللہ نے مروایا تو مچھر سے مروایا، اور وہ بھی پورا مچھر نہیں، وکلانگ مچھر۔ اللہ ہے قادر مطلق، زور سے بولیے اللہ ہے، اونچا بولیے نا، اللہ ہے قادر مطلق، اللہ رزاق ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ قادر ہے۔ احکم الحاکمین تو وہی ہے نا حضرات۔ تو یہ بادشاہ یہ اتنے غرور کے ساتھ جا رہا ہے کہ نیچے دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ اچانک ایک بوڑھا شخص مانگنے والے کے بھیش میں ہے، اس نے آ کر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، وہیں پہ گھوڑا رک گیا۔ اس کو بڑا برا سا لگا کہ میں اتنا بڑا آدمی اور یہ فقیر، یار بتاؤ میری اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ یہ بڑا غصہ بھی آیا، اور اس نے بڑی رعونت اور فرعونیت کے ساتھ اس سے بڑی گرم لہجے میں بات کی۔ تو اس نے کہا لہجہ نرم کر، مجھے گرم لہجے پسند نہیں ہے۔ جس نے کہا مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہے، مجھے بتا کام کیا ہے؟ اور جو کام ہے دربار میں آنا، وہی سنوائی ہوگی تیری۔ کہ میرے پاس کسی کے دربار میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، میری تو یہی سنے گا اور ابھی سنے گا۔ کیا بات ہے، کیا زور سے بولیں، یہی سنے گا اور ابھی سنے گا، ابھی سنے گا۔ تو اس کو یہ ہو گئی کہ یہ بھی اکیلا تھا، اس کو ایسا لگا کہ یہاں اور تو کوئی نہیں ہے۔ ایسے آدمی ڈرتے بھی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا بتا تو صحیح، کہ میں ایسے نہیں بتاؤں گا، مجھے اکڑی ہوئی گردنیں پسند نہیں، گردن نیچے کر کان میں بتاؤں گا، کان میں بھی بتاؤں گا اور میدان میں بھی بتاؤں گا۔ اس نے جب کان نیچے کیا تو اس فقیر نے کہا الا تعلم انی ملک الموت، میرا لباس دیکھ کے دھوکہ کھا گیا، مجھے فقیر سمجھتا، تیرے جیسوں کو کتنوں کو فقیر بنا دیا، دھوکے میں پڑ گیا میرا لباس دیکھ کے۔ تو بھائی صاحب دیکھو ایسے جھک گیا، وہ تھا ایسا، وہ ایسے ہی رہ گیا، اور اتنا بھی نہیں ہوا کہ ایسے ہو جائے، ایسے ہی کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہچانا نہیں، اتنی مہلت تو دے دو کہ میں گھر جا کر کے اپنی سلطنت کے امور ذمہ داران کو، وزیروں کو سمجھا دوں۔ ملک الموت نے کہا بہت لمبی امید ہے تیری، میرے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں جو گھوڑے سے اترنے کا وقت دے دوں تجھے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ تجھے اتنی مہلت دوں کہ تو گھوڑے سے اتر سکے۔ اسی کنڈیشن میں تیری موت لکھی ہوئی ہے، موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں جی جی جی، اب یہ جو ہے نہیں، وقت بھی کافی ہو گیا، ہزاروں شاگردوں کے استاد، سینکڑوں استاذوں کے استاد، الحمدللہ ایک باعمل عالم ربانی جسے کہتے ہیں، آج وہ آپ کی بستی میں تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے جہاں حضرت پڑھاتے ہیں، ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب اللہ مدرسہ اہل سنت علوم میں اسے حافظ ملت کیا تھا۔ خدا کی قسم آپ یقین مانیں، حضرت نے ایسا واعظ اور ایسی نصیحت فرمائی جو آج تک اس مجمع میں موجود علماء نہیں بنے۔ باعمل شخصیت، بائیسی کے آپ رہنے والے ہیں بہار میں، اور بڑی علمی جگہ ہے بائیسی، وہاں سے حضرت کا تعلق ہے، اور حضرت کا آنا پوری بستی کے لیے باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تو میں بات مکمل کروں، چونکہ ہمیں حضرت کے مبارک کلمات بھی سماعت کرنا ہے، اور چونکہ میں چاہتا ہوں صحیح وقت پہ یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے، تو وہ جو بادشاہ تھا اس کی ساری اکڑ، ساری فرعونیت ملک الموت کے ایک جملے نے ختم کر دیا۔ اور دیکھو موت آ گئی جہاں گھر بھی نہیں تھا، پہننے کو کفن بھی میسر نہیں تھا۔ یہ ہے انسان۔
اب دوسری طرف ایک عام سا مسلمان ہے، نہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، بس اپنا عام سا مسلمان جو نے عصر کی نماز کو جا رہا ہے، نماز سے فراغت کے بعد اس نے سوچا وہ سبزی خرید لوں، اس کے بعد گھر چلا جاؤں گا۔ اسی درمیان دیکھو اس کی بھی موت کا وقت تھا۔ ایک تو وہ تھا جو موت سے وقت مانگ رہا تھا، اور ایک یہ ہے ملک الموت اس کے پاس پہنچے، اسے جا کر کے کہا کہ بھئی ایسے ایسے میں آیا ہوں، لیکن تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ، اپنے جو بھی تمہیں وصیت لکھوانی ہو، اپنے گھر پہ جو بھی بات کہنی ہو کہہ دو، اتنی مہلت تمہارے لیے ہے۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بہت شیڈیول ٹائٹ ہے تمہارا، وقت کی بہت کمی ہے آپ کے پاس، بڑے مصروف رہتے ہو۔ ارے یہی تو موقع ہے، قبر میں جانا ہوگا، حضور کا آنا ہوگا، ان کا دیدار ہوگا، مجھ غلام کا بیڑا پار ہوگا۔ غریب آدمی ہوں میں، کہاں دیکھ سکا مدینہ غربت کی وجہ سے، لیکن موت ہی تو ایک پل ہے جسے پار کر کے مدینہ نہیں مدینے والے حضور کو دیکھوں گا، سراپا نور کو دیکھوں گا۔ اگر امام اہل سنت کے لہجے میں کہوں تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے، بولیے وہ اپنے۔ تو یہ بھی یقین رکھیں اللہ کی ذات سے انشاءاللہ ہمیں تو پوری امید ہے، اللہ نے چاہا تو یقیناً آج عابد حسین مرحوم کی روح بھی یہیں آس پاس ہوگی۔ میں نے بتایا جب روح کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتا ہے تو وہ جہاں چاہتی ہے۔ چند روایت اس سلسلے میں پیش کر دوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ارواح المؤمنین فی بئر زمزم، یعنی ارواح اور روحوں کے مختلف مقامات ہیں، تو بعض مومنین کی روحیں اللہ تعالیٰ زمزم شریف پہ ان کو جگہ عطا فرماتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ان میں وہ روحیں بھی ہوتی ہوں گی جنہوں نے نہ مکہ دیکھا نہ مدینہ دیکھا، لیکن دیکھو موت ہی کا تو بہانہ ہوا کہ زمزم شریف پہ جانا ہوا، وہیں پہ بسیرا ہو گئے۔ بعضوں کی روحیں اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، اور بعض اللہ کے ایسے مقرب بندے ہیں کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنتی پرندوں کے قالب میں ڈال دیتا ہے۔ وہ جس ٹہنی پہ چاہتی ہیں، جس شاخ پہ چاہتی ہیں جنت میں اپنے گھومتی رہتی ہیں۔ اچھا یہ جو بچے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، فوت ہو جاتے ہیں، مومنین کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے بارے میں آیا ہے کہ روایتوں میں شرح صدور میں بھی ہے اور بھی بعض کتابوں میں ہے کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی چڑیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق بھی حدیث آئی ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ حضرات تو میں عرضیہ کر رہا ہوں تو وہاں بچوں کے لیے سہولیات بتائیں، مومنی روحوں کے لیے بھی بتائیں، اور آپ بھی وہیں جا رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ غیر جگہ جا رہے ہیں یا بولیے نا، زور سے بولیے۔ تو پھر موت کا ڈر کیوں ہے؟ موت کا ڈر نہیں، تیاری کرو۔ ڈرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، تیاری مسئلے کا حل ہے۔ ڈرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ڈرتے رہو، کیا نتیجہ ہوا؟ مرو گے پھر بھی کتنے ڈرو، لیکن تیاری کرو گے پھر مرو گے تو انشاءاللہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تمہاری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے گا، تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ جانا تو ہے ہی بھائی، ارے بولیے جانا ہے کہ نہیں؟ اچھا بولیے جانا ہے کہ نہیں؟ سب کو جانا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جو یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں جانا۔ وہ کتنے کہہ دے مجھے نہیں جانا، کیا پتہ وہ اگلے ہفتے میں کوئی چلا جائے؟ کوئی نہیں انکار کر سکتا، سب کو جانا ہے۔ بس کوشش یہ رہے ہماری اور آپ کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے، یعنی اللہ سے دعا کریں کہ مولا کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ رمضان شریف میں اس مرتبہ ایسی مہاماری کے حالات تھے، مگر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ماہ رمضان میں مؤمنین کو موت کا جام پینا ہوا، یہ بھی تو سعادت مندی کی بات ہے۔ وہ سب چلے گئے، کتنے لوگ جہاں حضرت امامت کرتے ہیں مولانا علی صاحب قبلہ، میں بھی تھا وہاں ایک جگہ، تو شفیق برکاتی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ایک دن میں 25 جنازے ہوئے ہیں۔ یہ حالت تھی
اور آپ کے یہاں پر بھی علاقے میں دیکھا ہوگا سب کے جنازے گئے، سب دنیا سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے، حشر میں ملیں گے میرے دوستو، حشر میں ملیں گے میرے دوستو، بس یہی مقام آخری آخری، حشر میں حشر میں ملیں گے میرے دوستو، مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن، موت بھی ساتھیوں آج حیرت میں ہے، موت بھی ساتھیوں آج حیرت میں ہے، ہو چکا انتظام آخری آخری، حشر میں ملیں گے میرے دوستو، خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، دوستو اب اٹھاؤ جنازہ میرا، بس یہی ہے پیام آخری آخری، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ دن میں صبح کو بھی فاتحہ ہے، ویسے صبح میں ایک چیز میں مولانا عارف صاحب سے عرض کروں گا، کیونکہ یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے بڑے محترم دوستوں میں ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری اس بات پر عمل کی شروعات یہی کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی کریں۔ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ ناشتے کا تو ہوتا ہے، لیکن مجھے اس علاقے میں کئی پروگراموں میں آنا ہوا، میں رکا بھی سلیم سرائے میں آیا تھا، پیچھے میں تو رکا تھا، تو میں نے دیکھا فاتحہ کے بعد جو ہے کھانے کا بھی ہے صبح میں، حالانکہ صبح میں کھانے کا نہیں ہونا چاہیے مولانا عارف صاحب، یہ تھوڑا سا آپ نہ تو آپ جو ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں، بھئی آپ جو ہے چائے کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ناشتے کا ٹائم ہے، چلو چائے کا اپنے ناشتہ کا انتظام کر لیا، لیکن کھانے کا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ سب چیزیں مستحب، یعنی کہ یہ ثواب کی چیزیں ہیں، فرض یہ واجب نہیں ہے، ان کے لیے ایصال ثواب آپ کریں، تو اس میں جبر نہ ہو، زبردستی والی بات نہ ہو، قرضے لے کر کے نہ ہو کہ بجائے رحمت کے زحمت بن جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ خرچ کرنے کو نہیں بھی ہے تو پانی رکھو، سورہ اخلاص پڑھو، قرآن شریف پڑھو، ایصال ثواب کرو تو روح کو ثواب انشاءاللہ پورا ملے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس بات پہ مولانا علی صاحب آپ بھی شروعات کریں،
ہم تو آپ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ کھانے وغیرہ کا اہتمام نہ کر کے اپنے چائے وغیرہ کا انتظام کرو، فاتحہ اپنے ناشتہ کرو، ٹھیک ہے، رخصت ہو جائے۔ ہاں یہ شروعات آپ کرو، یہ ضروری ہے، کیونکہ ایک چیز جب کھانے کا وقت ہی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے صبح 8-9 بجے کھانے کا مطلب تھا؟ کوئی گھر پہ ہم رہتے ہیں تو عموماً حضرت کے ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں 11-12 بجے اور یہاں کھا رہے ہیں 8 بجے، تو یہ تو اپنا ہاتھ میں اور بگاڑنا ہے۔ اس لیے اس چیز کو آپ لوگوں سے سب سے میں اپیل کر رہا ہوں، آپ بھی اس پہ دھیان دیں، اور اپنے یہاں کوئی چیز اگر ہمارے یہاں ایسی شامل ہو رہی ہے جو باعث تکلیف ہے تو اس کو ہم اور آپ ہی تو ختم کریں گے یار۔ ارے بولو بولو، کوئی اور مخلوق تھوڑی آئے گی ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ اس نے کیا تو میں بھی کروں گا، وہ کنویں میں کود رہا تو تم بھی کود رہے ہو، مجھے سمجھاؤ کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر دو، یعنی اصحاب ثواب ہمیں خوب کرنا ان کے لیے، جتنا ہو سکے اتنا کرو، مگر کوئی ایسا طریقہ شامل نہ کرو جو باعث مصیبت بنے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عمل کریں گے کہ نہیں؟ بولیے زور سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بات کہی اس میں کوئی بات غلط نکلی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا